اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تم نے اس شخص کا حال بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کے علم کے باوجود اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ کیا یہ لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ سامعین محترم، میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ الہ کے مفہوم کے اندر ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ صاحب اقتدار ہوگا۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر اللہ صاحب اقتدار نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہے، قانون اس کا نہیں ہے، نظام اس کا نہیں ہے، تو پھر اللہ کو ہم زبان سے جتنا مرضی اپنا معبود کہتے رہیں وہ ہمارا معبود نہیں بنتا۔ اسی آیت کے حوالے سے کہ کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے قوانین کو، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے اندر اللہ کے قوانین کو اور اس کے نظام کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، اس کے حلال و حرام کو چھوڑ دیا ہے، اس کے حکم اور اس کے منع کرنے کو چھوڑ کر، نظر انداز کر کے وہ صرف اپنی خواہشات کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو اس نے حکمران بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہے، اور جو کچھ اس کی خواہش کہتی ہے وہ یہ دیکھے بغیر کہ اللہ کا حکم اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں، اللہ نے کس چیز سے کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے، اس چیز کو نظر انداز کر کے وہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اس کا نفس اس کا معبود بن جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب قرآن سے صاف نکلتا ہے کہ جس اقتدار کی، جس حکمران کے قانون کی پیروی کی جا رہی ہے وہ تمہارا معبود ہے، خواہ تم زبان سے اسے اپنا معبود کہو یا نہ کہو، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے نفس کو کبھی بھی اپنا معبود نہیں کہتا، لیکن اللہ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ تم عملاً اس کے غلام ہو گئے ہو، خواہ تم نے زبان سے اسے اپنا معبود قرار دیا ہے یا نہیں دیا، تم انکاری ہو زبان سے، لیکن عملاً تم نے اپنے نفس کو اپنا حکمران بنا لیا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو اپنا حکمران، اپنا معبود بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ وہ سن سکتا ہے، نہ قرآن کی بات سن سکتا ہے، نہ اس کے دل اسے سمجھنے کی اجازت دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے۔ اللہ کی بکھری ہوئی اتنی دلیلیں اس کائنات کے اندر، اس کے اپنے نفس کے اندر بھی موجود ہے، پھر وہ دلیلیں بھی کام نہیں آتی، خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہو، PhD ہو، یا اس نے بہت اپنے آپ کو بڑا عالم مشہور کر رکھا ہو، اسے اس کی بات، اللہ قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ نفس کی حکمرانی قائم ہو گئی، انسان کی خواہشات کی حکمرانی قائم ہو گئی، انسان نے اپنی ساری زندگی کا نظام سیٹ کر لیا اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے، رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کے حکمران اللہ کے قانون کو نظر انداز کر کے سود کو حلال قرار دیتے ہیں، خواہ وہ سود کو زبان سے یہ حلال نہ کہیں، حرام کہتے ہیں، لیکن عملاً انہوں نے سود نافذ کر رکھا ہے، وہ کوئی عالم ہو یا کوئی کلین شیوڈ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ملک کے اندر سود کو جاری و ساری کر دیا اور ہم نے مان لیا۔ شرابی کو سزا نہیں دی جاتی، کوڑے نہیں مارے جاتے، وہ شراب پینے والوں کو کوڑے مارنے کا زبانی اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن عملاً اس نے انکار کر دیا۔ زانیوں کو سنسار کرنے سے
अमलन इनकार कर दिया, खा वो ये तस्लीम करता रहे कि हाँ कुरान ने इनको हराम करार दिया है, लेकिन अमलन वो इसका इनकार कर दे, फहाशी, बेपर्दगी, मखलूत तालीम, फहाशी का फ़रोग, ये अमलन वो ज़ुबान से कहता रहे ये बुरी बात है, लेकिन अमलन वो क्या, इसका मतलब है कि उसकी ख्वाहिश नफ्स ने उसको मजबूर कर दिया अमल करने के ऊपर, और उसने बड़े अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर ये सारी चीज़ें अमलन उसने तस्लीम कर ली। लिहाजा ये हमारे हुक्मरान हमारे माबूद बन गए। हम ज़ुबान से इकरार करें या न करें, लेकिन अमलन ये हमारे माबूद बन गए। हम नमाजें भी पढ़ते रहें, कोई हरज नहीं, रोज़े रखते रहें, कोई हरज नहीं, कारोबार करते रहें, कोई हरज नहीं, लेकिन हमने अमलन अपनी ख्वाहिश नफ्स के ज़रिए से इन हुक्मरानों के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, तो ये हमारे हुक्मरान बन गए। अब खा उनका तलक शरीफों से हो, जरदारियों से हो, या इमरानियों से हो, या किसी और बहरूपी मजहबी जमातों से हो, अल्लाह के कवानीन जब तक हमारे मुल्क के अंदर नाफज नहीं होते, बच्चत सिर्फ उन लोगों की है जो इस सिस्टम को तब्दील करके इस्लाम का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका माबूद तो वाकई ही अल्लाह है, और अगर जो दूसरे निज़ामों को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हुक्मरानों को तस्लीम कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते रहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़ुबान से कहते रहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अमलन उनका यही रवैया है कि उनके माबूद इनके ये हुक्मरान हैं। अल्लाह ताला हमें इन झूठे माबूदों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।